الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأوا بما تعول وخير الصدقة ما كان ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ احباب کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اور پھر فرمایا وَابْدَأُوا بِمَا تَعُولُ، جب بھی انسان خرچ کرے تو خرچ کرنے میں اپنے ماتحتوں سے ابتدا کرے، اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا وَخَيْرُ الصَّدَقَاتِ مَا ظَهَرَ غِنًا، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے بھی کچھ بچا کر رکھے، کہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا غِنًا، بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان کو بے نیاز رکھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، تم اللہ رب العزت سے پاک دامنی اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گے، پاک دامنی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو شخص اللہ رب العزت سے غنا طلب کرے، مالداری طلب کرے،
اللہ رب العزت اسے بے نیاز کر دیتے ہیں، مالدار کر دیتے ہیں، غنی کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک کا جو پہلا جملہ ہے، الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو ہاتھ اوپر ہوگا وہ بہتر ہوگا، جو نیچے ہوگا وہ ادنا ہوگا، وہ بہتر نہیں ہوگا۔ یہ اس کا مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا شخص سوال کرنے والے سے بہتر ہے۔ اس شخص سے وہ بہتر ہے کہ جو شخص سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، اپنی حاجات، اپنی ضروریات لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے، اور پھر لوگوں سے بھیک مانگ کر، سوال کر کر لوگوں سے اپنی ذات کے لیے چیزیں وصول کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب دے گا، دینے والا کا ہاتھ اوپر ہوگا، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوگا۔ تو یہ الفاظ کنایہ ہیں اس چیز سے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا شخص خرچ کیے ہوئے کو لینے والے سے بہتر ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے بنسبت اس شخص کے جو لوگوں کے در در جا کر بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اپنی ضروریات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اس شخص سے یہ شخص اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اب بعض لوگ اس حدیث پاک کی وعید سے بچنے کے لیے یوں کر لیتے ہیں کہ جب کسی شخص سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنا ہاتھ اوپر کر لیتا ہوں تو تم میرے ہاتھ میں اوپر پکڑا دو نیچے سے، تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ احمقانہ ایک طرز عمل ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا شخص افضل ہے اس شخص سے، اعلیٰ ہے اس شخص سے کہ جو در در جا کر سوال کرتا ہے، اپنی ضروریات، اپنے تقاضے، اپنی ذات سے متعلقہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور پھر لوگ اس کو دیتے ہیں اور وہ لوگوں سے لیتا ہے۔ تو خرچ کرنے والا شخص اس شخص سے اعلیٰ ہے جس پر خرچ کیا جائے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا بہت فضائل کو حاصل کرنے والا عمل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا وَابْدَعُوا بِمَا تَعُولُ، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو سب سے زیادہ خرچ کرنے کا اجر اور ثواب تمہیں جو ملے گا وہ تمہارے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے ملے گا۔ جب خرچ کرو تو اپنے بیوی بچوں سے ابتدا کرو۔ بیوی پر خرچ کرنا اجر عظیم ہے، بچوں پر خرچ کرنا اجر عظیم ہے، اپنے خاندان والوں پر، بہن بھائیوں پر، ماتحتوں پر، ملازمین پر، ان پر خرچ کرنا اجر عظیم ہے۔ وَابْدَعُوا بِمَا تَعُولُ، یہ حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقات ما کان ظاہر غنی، افضل صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کر دینے کے بعد بھی تمہیں بے نیاز رکھے، وہ افضل صدقہ ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرو تو
اتنا خرچ کرو کہ خرچ کر دینے کے بعد تمہارے بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ باقی رہے۔ ایسا نہیں کہ تم نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ بچا، کچھ بھی نہ رہا، اور پھر بیوی بچے یہ بھوکے مرے، بچے بلبلائیں، روئے چلائیں بھوک کی وجہ سے۔ تو ایسے اس طرح خرچ نہ کرو، اتنا خرچ کرو کہ تمہیں بے نیاز رکھے لوگوں سے، کہ تم پیچھے تمہاری ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں۔ اتنا مال تمہارے پاس پیچھے ہو، غلہ اناج کھانے پینے کی چیزیں، کہ جس سے تمہارے بیوی بچوں کی اور تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے راستے میں سارا کچھ خرچ کر ڈالو اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو، لوگوں کے سامنے یہ کہتے پھرو کہ میں فقیر ہو گیا مجھے دو، میں جو ہے تنگ دست ہو گیا مجھے دو، مجھ پر خرچ کرو، پھر در در جا کر تم ہاتھ پھیلاتے پھرو۔ تو اس طرح خرچ نہ کرو۔ اسی لیے جب زکوٰۃ کا حکم آیا کہ بھئی زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ادا کرو، تو زکوٰۃ اپنے مال میں سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں ادا کیا جاتا ہے، باقی 39 حصے رکھے جاتے ہیں کہ ان 39 حصوں میں سے تم نفلی صدقات جتنے کر سکتے ہو کرو، اپنی مرضی سے، خوش دلی سے، جتنا تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہو تم کر سکتے ہو۔ صرف 40واں حصہ زکوٰۃ کا اللہ کے راستے میں ادا کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، باقی 39 حصے زکوٰۃ مال کے وہ تمہارے پاس رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اب ان میں سے تم نفلی صدقات خیرات جتنا چاہو وہ کر سکتے ہو۔ باقی رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بسا اوقات 3 مہینے گزر جاتے اور چولہے میں آگ نہیں جلا کرتے تھے، فاقوں میں گزر رہے دن۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند ایسے گزر جاتے کہ جن میں ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا، کھانے پینے کے لیے غلہ اناج نہ ہوتا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا پھر کس چیز پر گزر بسر ہوا کرتا تھا؟ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھجور اور پانی پر، کھجور اور پانی ان دونوں چیزوں سے گزر ہوا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے، نماز پڑھانے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد گھر سے دوبارہ واپس تشریف لائے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بڑی حیرانگی کے ساتھ پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ تھی آپ اتنی تیزی کے ساتھ گئے اور دوبارہ پھر آئے، ایسا کیا مسئلہ درپیش ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں کچھ دنانیر موجود تھے، وہ صدقہ کرنے سے رہ گئے تھے، تو مجھے یہ چیز پسند نہ تھی کہ میرے گھر میں وہ دنانیر موجود ہوں اور وہ میرے پاس موجود ہوں، تو میں نے اس لیے ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے گیا اور انہیں خرچ کر صدقہ کر دوبارہ واپس آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی زندگی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے یہ حالات ملتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو اصل میں ہوتا ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو سال بھر کا نفقہ واجبہ جو ادا کرنا واجب ہوتا ہے اہل و عیال پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہی مرتبہ ادا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، جو بھی چیزیں آتی مال غنیمت کی صورت میں، لوگوں کی طرف سے ہدایہ کی صورت میں، تحفہ تحائف کی صورت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ خرچ کرتے رہتے تھے۔ اور پھر امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ بھی پھر اپنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ واجبہ دے چکے ہوتے، وہ بھی پھر اس میں سے نفل صدقات نکالتی رہا کرتی تھی، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتی رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا معمول تھا، تو اس کا آپ سے ہم سال بھر کا ایک مرتبہ دے دیا کرتے تھے، اور پھر کچھ اللہ کے ولی اولیاء اللہ
ایسے بھی گزرے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی کیفیت پہ پہنچا دیا کہ ذرا بھر بھی وہ مال کو اپنے گھر میں پسند نہ کرتے تھے۔ حضرت عبد القدوس رحمہ اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ عام طور پر وہ عالم استغراق میں رہتے، یعنی انہیں دنیا مافیہ کا کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا۔ اللہ کی یاد میں، اللہ کے اذکار میں، اللہ سے محبت میں اس قدر غرق ہوئے رہتے تھے، ڈوبے رہتے تھے کہ انہیں دنیا مافیہ سے کچھ نہیں سروکار کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، کیا حالات پیش آ رہے ہیں، کون رہ رہے ہیں کون نہیں رہ رہے ہیں، دنیا مافیہ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اس طرح اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے اذکار میں، عالم استغراق میں ڈوبے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح تشریف فرما تھے آپ جو ہے عالم استغراق میں ڈوبے ہوئے، اور بچے آپ کے پاس آ رہے، بلبلا رہے، رو رہے اور کہہ رہے کہ روٹی کھانا، بھوک کی وجہ سے وہ تل ملا رہے۔ تو جب بچوں کی آواز کانوں میں پڑی تو حضرت عبد القدوس رحمہ اللہ تعالی عنہ انہوں نے تھوڑی سی گردن کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا فکر نہ کرو، دیگیں پک رہی ہیں، کھانا آ رہا ہے، دیگیں بن رہے، کھانا بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے دیگوں میں، فکر نہ کرو۔ تو وہ عالم استغراق میں تھے، وہ عالم استغراق میں ایسے ڈوبے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے دیگیں پکنے کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں کھانے تیار ہو رہے ہیں، جنت کی میں دیگیں بن رہی ہیں، تو فکر نہ کرو کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، اللہ رب العزت بہت کچھ دینے والے ہیں۔ تو وہ ان کی حالت ایسی تھی کہ جو عالم استغراق میں ڈوبے ہوئے وہ معذور تھے، وہ معذور تھے۔ بعض صوفیہ اولیاء اللہ کے حالات زندگی میں یہ چیزیں واقعات بے شمار آپ لوگوں کو ملیں گے، واقعات بے شمار آپ لوگوں کو ملیں گے۔ یہی وجہ ہے جب انسان، وہ معذور تھے، اور جب انسان معذور ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے حکم ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے اور 6 نمازیں ایسی گزر جائیں بے ہوشی کی حالت میں ہی، وہ 6 نمازیں اس سے معاف ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اسے ہوش آ جائے۔ جب ہوش آیا تو ہوش آنے کی حالت میں جو نمازیں اس کے بھی زندگی میں آئی وہ ان کی قضا اس پر لازم ہوتی ہے۔ تو وہ کیونکہ شخص معذور ہے، جو بے ہوشی کی حالت میں 6 نمازیں گزر گئی، تو اللہ کے ولیوں سے ایسے واقعات اور حالات پیش آ جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول تو اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر چلے گئے کہ بھائی جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ایسے خرچ کرو کہ پیچھے تم اپنے اہل عیال کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھو، ایسا نہیں کہ وہ پھر دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں، سوال کرتے پھریں، اور وہ بے نیاز نہ بن جائیں بلکہ لوگوں کے در در پھرتے رہیں اور محتاج بن کے رہ جائیں۔ اللہ کے راستے میں یوں اس انداز میں خرچ کیا جائے کہ تمہارے اہل عیال اور تم خود بے نیاز رہو۔ باقی جو سوال کرنے والے ہیں تو سوال کرنے والے کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سائل بن کر آئے تم سے اپنی ضرورت رکھے اسے تم جھڑکو نہ، اسے ڈانٹو نہ۔ اب سائل جو آ رہا ہے، اگر سائل ایسا ہے کہ جس کے پاس 1 دن اور 1 رات کا کھانا موجود نہیں ہے، 1 دن اور 1 رات کا کھانا موجود نہیں، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ لیکن جس کے پاس 1 دن 1 رات جتنا کھانا موجود ہے اور پھر وہ سوال کرے تو اس کے لیے سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا، یہ حرام ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ اور پھر جس کو علم ہے کہ اس شخص کو ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر میں وسائل ہیں اور یہ بے نیاز ہے، لیکن جان بوجھ کے یہ پیشہ ور ہے اور اس کی مانگنے کی عادت ہے اور پھر بھی اس کو دیتا ہے، تو یہ برا کر رہا ہے، یہ برا کر رہا ہے، اسے دینا نہیں چاہیے، گویا کہ اس گناہ میں اس کی معاونت کر رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ لہٰذا پہلے تحقیق کر لی جائے۔ لیکن اگر تحقیق نہیں کر سکتے، بہت سارے پیشہ ور ایسا آ جاتے ہیں مانگتے ہیں، تمہیں ان کے آگے پیچھے کا کچھ نہیں پتا، لیکن وہ مانگ رہا ہے، وہ اپنے تقاضے کر رہا ہے اور تمہیں حالات کا کچھ نہیں پتا، پھر اسے دے دینا چاہیے۔ کیوں ہو سکتا ہے اس کے گھر کے حالات ایسے ہی ہوں کہ 1 دن 1 رات کا ان کے پاس موجود نہ ہو، تم نے جھڑک کر اسے بھگا دیا تو نہیں معلوم کہ اللہ وہ ضرورت مند تھا اور ضرورت مند کو تم نے جھڑک دیا اور اللہ کہاں تمہیں جواب دینا پڑے۔
اللہ کا ہاں جواب دینا پڑے۔ اس لیے بہتر پھر یہ ہے یا تو تحقیق کرو، اگر تحقیق نہیں کر سکتے پھر جو ضرورت مند آیا اور دل تمہارا مطمئن ہے تو پھر اسے دے دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 9 ایسے افراد تھے جو ضرورت مند نہیں تھے، ان 9 میں 10واں ایسا تھا جو ضرورت مند تھا، ان 9 کے چکر میں 10واں بھی محروم ہو گیا، اور 10واں جو محروم ہو گیا اس کی ڈانٹ جھڑک کی دینے کی بنا پر اللہ کے دربار میں تمہیں جواب دینا پڑ جائے۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، تم اللہ جو تم میں سے اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگے گا، پاکیزگی مانگے گا، اللہ اسے پاک دامنی عطا فرمائیں گے، پاکیزگی عطا فرمائیں گے۔ آج وقت ایسا ہے گناہوں نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، کہیں پر آنکھ کا گناہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، کہیں پر کان کا گناہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، کہیں پر زبان کا گناہ ڈاکے میں ہمیں ڈال رہا ہے، تو پوری زندگی ہم لوگوں کی گناہوں کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو اس سے بچنے کا اولین ترین عمل یہ ہے کہ تم اللہ سے مانگو تو صحیح، جتنا سچے دل سے تم اللہ سے مانگو گے یا اللہ تو پاک دامن کر دے، پاکیزہ زندگی دے دے، گناہوں سے بچا لے، تو اللہ کی مدد جتنے دل سے، جتنی توجہ سے، جتنے اخلاص کے ساتھ تم اپنے رب سے مانگو گے، اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ رب العزت تمہاری گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو تم کہو کہ جی میرا تو سارا معاشرہ، محلہ، خاندان اور قبیلہ سب ہی گناہوں میں تھے، میں اکیلا کیا کر سکتا تھا، سارے چاروں اطراف گناہوں کا جال بچھا ہوا تھا، یا اللہ میں تو میرے لیے بچنا بہت مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن پوچھے کہ اے میرے بندے تو یہ تو بتا مجھے، تو نے مجھے ایک مرتبہ صدقے دل سے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے بے نیاز کر دے گناہوں سے، مجھے پاکیزہ کر دے گناہوں سے، میری حفاظت کر دے گناہوں سے، تو مانگتا تو صحیح، تو سچے دل سے مجھ سے مانگتا، میں تجھے پاک دامن کر دیتا۔ اور پھر فرمائے وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، تم اللہ تعالیٰ سے تم مالداری مانگو اور جو ہے غنا مانگو، اللہ رب العزت تمہیں مالدار کر دے گا، تمہیں غنی کر دے گا۔ مانگو تو صحیح، لیکن شرط اول یہ ہے صدق دل سے مانگو، غفلت سے نہ مانگو، تڑپ کے ساتھ مانگو، طلب کے ساتھ مانگو، پھر اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا اور اللہ تمہیں غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ تو آج ہمارے مانگنے میں کمی ہے، آج ہمارے مانگنے میں کمی ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کا ارشاد بھی فرمایا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، سوال کیا گیا کیا خرچ کریں، فرمایا مَا قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کر دو۔ ضرورت کیا ہے؟ ایک دن ایک رات کا کھانا پینے کا سامان موجود ہو، اس سے زیادہ جو موجود ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ آج آپ کے مال کے خرچ کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے جو سیلاب کی زد میں آ گھرے ہیں، آپ ان پر خرچ کریں، ان ضرورت مندوں پر خرچ کریں جن کے سروں سے چھتیں چھن گئی، جن کے گھر بار چھن گئے، مال مویشی چھن گئے اور لاکھوں کروڑوں کی صورت میں ان کے نقصانات ہو گئے۔ آج انہیں ضرورت ہے آپ کے کپڑوں کی، آپ کے جوتوں کی، آپ کے جو ہے پیسوں کی، آپ کے جو ہے بستروں کی، انہیں ضرورت ہے، انہیں مکانات کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ آپ سے جو بن پڑے ان کے لیے خرچ کریں۔ طالب علم 2 نماز جمعہ کے بعد یہاں موجود ہوں گے، ابھی بھی انشاءاللہ چندہ آپ لوگوں سے جمع کریں گے، یہ ان لوگوں کے لیے کریں گے جو ہمارے بھائی سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں اور مائیں اور بچیاں سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کی ضرورت کے لیے جمع کریں گے تاکہ اللہ رب العزت انہیں بے نیاز کر دے اور ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ آپ سے جو بن پڑے اور خاندان قبیلے میں بھی جس سے جو بن پڑے یا مسجد میں جمع کروائے تاکہ ان ضرورت مندوں تک آپ کا دیے ہوئے کپڑے، آپ کا پیسہ، آپ کی چیزیں ان تک پہنچائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی